السلام علیکم دوستو، آپ موجود ہیں تھرڈ آئی کی انفارمیٹیو دنیا میں۔ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے بہت سال پہلے تیا نام کا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر اسپیس میں چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اسپیس میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں رہ گیا، جو آج چاند کی شکل میں موجود ہے، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کی سائنس، جس کی رسائی چاند تک ہو چکی ہے اور بہت سے ایسٹروناٹس جو چاند کا فزیکل جائزہ بھی لے کر آ چکے ہیں، انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں، جسے شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ دوستوں، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے سوچا کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو، لہٰذا کہا کہ اے محمد، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اور یکلخت چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قطین اور ایک ٹکڑا جبل ککان پر چلا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق سب لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا جو مغرب تک رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح مل گیا۔ مگر کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا، یہ تو نعوذ باللہ محمد کا جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی پیش تھا۔ لیکن دوستو، در حقیقت شق القمر کا معجزہ جادو نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھا، کیونکہ صرف وہاں حاضرین نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا گیا تھا۔ قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ جو لوگ دوسرے ممالک گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، کیا انہوں نے دوسرے ملک میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچے ہیں۔ جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 لخت ہوتے دیکھا۔ مگر قریش کے کچھ کفار نے یہ تعویل گھڑی کہ جادو پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی جہاں سے بھی دیکھا اسے وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ اس تعویل کے بعد چند ہی لوگ رسول خدا پر ایمان لائے، باقی گمراہ ہی رہے۔ دوستوں، واقعہ شق القمر کے وقت ہندوستان کے علاقے مالابار کا راجہ اپنے محل کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے اس کی اصلیت جاننے میں دلچسپی ہوئی، کیونکہ ہندوستان میں چاند کے علم اور اس کے گھٹنے اور اس کے بڑھنے اور جنتریے کے علم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ راجہ نے کچھ قاصد مختلف ملکوں کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ عرب میں ایک نبی کے ہاتھوں ہوا ہے تو وہ فوراً ایمان لانے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور عرب سے واپسی پر اس کا انتقال ہو گیا، اور آج بھی یمن کے قریب اس کا مقبرہ موجود۔ مالابار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہندوستانی تاریخی کتب میں اس کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے، آخر سائنسدانوں نے 1400 سال بعد کیسے کروڑوں ڈالر لگا کر اس معجزے کو ثابت؟ تو ساتھیوں، 1679 عیسوی میں ایک سائنسدان ڈومینیکو کیزینی نے چاند کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور اس کی ایک تصویر بنائی۔
اس نے اس تصویر میں درمیان میں ایک لائن بھی بنائی، مگر وہ اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ در حقیقت یہ شق القمر کے معجزے کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنسدان نے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سال بعد ناسا نے چاند کی تصویر جاری کی اور کیزینی اور نئی تصویر کا موازنہ کیا گیا تو دونوں میں یہ لکیر مشترکہ پائی گئی۔ سائنسدان مزید ریسرچ میں لگ گئے کہ یہ چاند پر یہ لائن کس چیز کی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تحقیق کرو، اس میں یعنی میری تخلیقات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو ایسا ہی ہوا، مزید گرہیں کھلتی گئیں۔ اس کے بعد 1969 میں ناسا نے اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر اتاری، جس میں واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا ہے جو ماضی میں چاند کے 2 لخت ہونے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ دوستو اس کے بعد ناسا نے LRO اسپیس کرافٹ کو بھی چاند کی اسٹڈی کے لیے بھیجا۔ اس نے 2 سال تک چاند کو اچھی طرح اسٹڈی کیا اور سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ چاند کی سطح اس لائن کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن کے گیپ کو بھرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چاند کے مرکز کی گریوٹی سے چاند سکڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لائن بنی ہے۔ دراصل وہ اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے ایک مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سائنسدانوں نے چاند کے ٹوٹنے کے ایویڈنس ڈسکلوز کر دیے تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگ جائیں گے۔ اس زمن میں ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ دوستوں، ڈاکٹر ظہور النجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں زوالوجی کے پروفیسر ہیں۔ ان کے مطابق وہ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم سٹوڈنٹس تھے۔ قرآن کریم میں موجود سائنسی حقائق پر بات ہو رہی تھی کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا جو نو مسلم تھا، اور وہ مجھے قرآن کریم کی سورہ قمر کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سر کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا یہ سائنسی حقیقت بیان نہیں کرتی؟ دوستو، سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں حضور کریم کے چاند کے ٹکڑے کرنے والا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نو مسلم اسٹوڈنٹ نے کہا، سر میں جب مختلف مذاہب پر تحقیق کر رہا تھا تو میرے ایک مسلم دوست نے مجھے قرآن کریم کی انگلش میں تفسیر پیش کی، تو میں نے اسے تھینکس کہا اور کتاب لے کر گھر آ گیا۔ جب میں نے بادل نخواستہ اسے کھولا تو میرے سامنے جو پہلی آیات آئی وہ یہی سورہ قمر کی آیات تھی۔ میں نے جب تفصیل سے پڑھا تو میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ لاجیکل پاسبل ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور وہ دوبارہ جڑ بھی جائے؟ کچھ عرصے بعد میں اپنی مصروفیات میں کھو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو کھوجنے کا اللہ کو علم تھا کہ شاید اللہ مجھے راہ ہدایت پر لانا چاہتا تھا۔ کہ ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جس پر ایک شو چل رہا تھا جہاں 3 ایسٹروناٹس انٹرویو دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر ہمیں تقریباً 1 خرب امریکی ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم نے چاند پر ایسی دریافت کی ہے جس کا یقین شاید ہی کوئی کرے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماضی میں چاند کے ٹوٹ کر الگ ہونے کے شواہد ملے ہیں، جس کے بعد دوبارہ مل بھی گئے۔ ہوسٹ نے پوچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسٹروناٹس نے کہا کہ ہم نے چاند پر تبدیل شدہ چٹانوں کی ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور مرکز سے دوسری سطح تک کاٹا ہوا ہے۔ برطانوی نو مسلم اسٹوڈنٹ نے کہا، جب میں نے یہ انٹرویو دیکھا تو میں بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیرانی سے شیلف میں پڑی قرآن کی انگلش تفسیر کو دیکھنے لگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے اللہ نے غیر مسلم امریکیوں سے کھربوں ڈالر خرچ کروا کر مسلمانوں کے پیغمبر کے معجزے کو ثابت کیا ہے۔ میں نے سوچا یقیناً یہ مذہب سچا ہے۔ میں نے قرآن کو کھولا، دوبارہ سورہ قمر کو پڑھا اور یہی آیات میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کیسے اللہ رب العزت نے 1400 سال بعد بھی اپنے نبی کے معجزے کو ثابت کیا، وہ بھی غیر مسلم اور مشرکین کے ہاتھوں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوست احباب میں شیئر کریں۔
ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں. شکریہ.